السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو کل والا لیسن تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، وہ مکمل آپ نے اچھی طرح یاد کیا ہوگا، لکھا بھی ہوگا۔ جی آج بیٹا ہمارا ٹاپک ہے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت۔ علالت میں نہ ہوتے ہیں بیماری، علالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا کیا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوگی۔ بیٹا جو اس درمیان میں سوالات آ رہے ہیں یہ آپ نے بنا لینے ہیں، بک کے اوپر بھی بے شک بنا لیجیے گا، یہ اضافی سوالات ہوتے ہیں، یہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات ہنہ کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ وصال سے چند دن قبل کے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی امامت کا فریضہ حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، اور یہ اشارہ کیا کہ خلافت بھی انہی کو جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے 1 یا 2 دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ وصال سے 1 روز قبل کے واقعات۔ وصال سے 1 دن قبل آپ خاتم النبیین نے تمام غلام آزاد فرما دیے۔ آپ خاتم النبیین کے پاس چند دینار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرما دیا اور فرمایا میرا ورثہ، میری وراثت دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگی، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور عاملوں کی اجرت، جو میرے کام کرنے والے، عامل میں نا کام کرنے والے، اجرت ان کا جو ہے ان کی تنخواہ کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب جو ہے وہ صدقہ ہے۔ جنگی ساز و سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء انہیں بطور تبرک پہ استعمال کرتے رہے، اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ وصال کے روز کے واقعات۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اگر تھوڑا سا سائڈ پر دائیں بائیں ہونا پڑے تو ہوا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، جائز ہے۔ نماز میں بوقت ضرورت جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا جا سکتا ہے، اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگیں، دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اجازت لے کر ہی جو ہے وہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا اس میں وصال ہو جائے گا، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ تو ایسے ہی ہوا، 6 ماہ زندہ رہی اللہ کے نبی کے بعد، 6 ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تأثر بڑا لہجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تأثر بڑے لہجے میں کہنے لگی ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ خاتم النبیین نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ موت کی سختیاں، موت کی سختیاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بڑا ایک برتن تھا۔ اللہ کے نبی معصومن الخطا، نبیوں کے سردار، اور موت کی سختیاں ان کو بھی آئی ہیں۔ موت کی سختی سب کو ہی آنی ہے، موت کی سختیاں بہت شدت والی ہیں، موت کی سختی جو ہے وہ سب کو ہی جو ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ ایک بار آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بہت سختیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں۔ تو یہیں تک آج کا آپ کا لیسن ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ہیڈنگ بنا کر یاد کرنا ہے، اور جو ایکسٹرا سوالات ہیں وہ بک پر ہی آپ نے بنا لینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔